اس حوالے سے یہی کہیں گے جس عوام نے ہمیں ووٹ دیے ہیں، جس عوام نے ہم پر اعتماد کر کے کامیاب کرایا ہے، کراچی اور حیدرآباد میں بھاری تعداد میں ایم این اے اور ایم پی ہمارے بنے ہیں عوام کے ووٹ سے، اور یہ وہ ووٹ جو ہمیشہ ایم پیوں کو ملتا رہا ہے گزشتہ 4 دہائیوں سے. لیکن بدقسمتی سے 2018 میں یہ جو ہمارا مینڈیٹ تھا یہ کسی اور پارٹی کو دے دیا گیا تھا. اس پارٹی نے بھی خاطر خواہ کوئی ایسا پرفارم نہیں کیا، نہ کوئی ایسی ان کی ڈیلیورنس تھی، نہ کوئی ایسی کارکردگی تھی. 3.5 سال ان کو بھی اقتدار ملا. اللہ کا شکر ہے وہی مینڈیٹ دوبارہ سے ہم کو عوام نے لوٹایا ووٹ کے ذریعے، اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اسی عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ عوام کی امیدوں پر بھی پورا اتریں گے، اور ان کے جو مسائل ہیں، خاص کر جو سندھ کے شہری علاقوں میں نوجوان بے روزگار ہیں، پڑھے لکھے لوگ، ان کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں، بہت سے لوگ فوڈ پڈا پہ کام کر رہے ہیں، بائکیاں چلا رہے ہیں، تو یہ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ زیادتی ہے. میں شہری علاقوں اس لیے بول رہا ہوں کہ زیادتی دیہی علاقوں میں لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ سندھ شہری علاقوں پر بھی مشتمل اور دیہی علاقوں پر بھی مشتمل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی گزشتہ 15-16 سال سے اقتدار میں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس بھی کوئی خاص خواہ بہتر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ آج آپ دیکھیں سندھ بدامنی کا شکار ہے. سندھ کے کچے علاقوں میں ڈاکوں نے عوام کا جینا اجرن کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے سندھ کے شہری علاقوں کا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پر بے روزگاری کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. آئے دن اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے لوگ نوجوان مارے جاتے ہیں. ابھی کراچی میں آپ نے دیکھا کہ ان 3 ماہ کے اندر کوئی 100 سے زائد بے گناہ لوگوں کو مار دیا گیا. تو یہ ذمہ داری حکومت وقت کی بنتی ہے. حکومت وقت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس حکومت ہے، تمام وزارتیں ان کے پاس ہیں، اور داخلہ کی وزارت ان کے پاس ہے، سی ایم شپ ان کے پاس ہے. تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کراچی سمیت سندھ کے جو کچے کے علاقے کشمور کنکوٹ ادھر بھی امن قائم کریں، وہاں ڈاکوں کا خاتمہ کریں، اور یہاں دہشت گردوں کا خاتمہ کریں. ان ڈاکوں کا خاتمہ کریں جو لوگوں کو جنہوں نے زندگی جینا انہوں نے جو معلوم کیا ہوا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے، اور جو کچھ ممکن ہو سکے گا اپنا رول پلے کریں گے. سر، جماعت اسلامی یہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے، وہ آپ کے جتنے بھی ہیں جو کامیاب ہو کے ان کو نہیں مان رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کا جو یہ بیان ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا جماعت کی سب سے بڑی پارٹی، میں اس بات کو میں نہیں مانتا. اس لیے نہیں مانتا کہ اگر جماعت اسلامی سب سے بڑی پارٹی ہوتی وہ سیٹیں جیتتی. وہ جیتی نہیں، ایک سیٹ نہیں جیتی تو کہاں کی بڑی پارٹی ہے؟ نہیں پارٹی. لوگ ضرور ہوں گے ان کے ساتھ، وہ لوگ ہیں جو ہر جمعے کے دن مسجد سے باہر نکل کر پمفلیٹ اور ہینڈ بگ تقسیم کرتے ہیں. وہ اس پارٹی اتنا تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے بڑی پارٹی. کہاں سب سے بڑی پارٹی ہے؟ سب سے بڑی پارٹی نہیں ہے. سب سے بڑی پارٹی ہوتی تو وہ آج ایوانوں میں ہوتی، کسی ایک ایوان میں تو ہوتی. وہ ہیں یہ لوگ اپنے منہ میں اٹھے والی بات کہ ہم سب سے بڑی پارٹی، ایسا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، خیر بار وہ جماعت اسلامی سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں. ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں. ہم عوام کو یقین دلاتے ہیں آپ کے عوامی آواز کے چینل سے کہ انشاءاللہ تعالی عوام جو مایوس ہیں مایوسی ختم کریں گے، اور عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل کرانے کی بھرپور کوشش کریں گے. کیونکہ ہمارے اختیار میں ہے کوشش کرنا، باقی سب رب کے اختیار میں ہے. ہم کس سے لیں گے؟ ہم ظاہر ہے ہم اپنے ایوان کے اندر جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز جو منتخب ہوئے ہیں وہ آواز اٹھائیں گے. آواز اٹھا کر عوام والا کے اندر آواز اٹھائیں گے اور مسائل حل کرانے کی اپنی بھرپور کوشش کریں گے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کے چینل کی توسط سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سید مراد علی شاہ اور جو دیگر وزراء ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو مینڈیٹ دیتی ہے، سندھ کی غریب عوام آپ کے ساتھ ہے، تو آپ بھی خدارہ سندھ کی غریب عوام کے کام کریں، روزگار دیں، نوکریاں دیں، بیچیں نہ، میرٹ کریں. جو اہل ہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے کیوں نہ اس کا تعلق ہو، وہ اس کو آپ جاب دیں. یہ ڈسکرمنیشن نہ کریں، پولیٹیکل وکٹیمائز نہ کریں، من پسند افراد کو آپ نوکری نہ دیں، ان کے ترقیاتی کام نہ کریں. پوری سندھ آپ کی سندھ ہے، پوری سندھ میں اختیارات آپ کے ہیں. تو کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے، سندھ کا دارالخلافہ ہے. تو جب کراچی سے آپ کراچی کو کہتے ہیں کراچی سندھ کا حصہ، تو پھر آپ بھی کراچی کو سندھ کا حصہ سمجھیں. اور کراچی کے جو مسائل ہیں، ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، پینے کے پانی کے مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے لوگ جو سمندر کے کنارے آباد ہو کر بھی پینے کے پانی کو بوند بوند کو ترس رہے ہیں. کیونکہ نا انصافی ہے نا. آپ کہنے کو جب مال چاہیے تو کہتے ہیں کراچی سب کا ہے، اور جب دینے کا ٹائم آتا ہے تو آپ دیتے نہیں ہو، تو بڑی نا انصافی ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر اپیل کروں گا خدارہ سوچیں، سب کے لیے سوچیں. آپ کشمور کنکوٹ کے لیے بھی سوچیں، بدین ٹھٹا اور گھوٹکی کے لیے سوچیں، اور کراچی حیدرآباد میرپور سکھر نوابشاہ اور لاڑکانہ کے لیے بھی سوچیں. سب کے لیے سوچیں. یہ حکومت ہے سر، کیا یہ چل پائے گی 5 سال پورے؟ یار یہ میں کوئی پانگس نجومی تو ہوں نہیں کہ میں کوئی پیشن کوئی کروں آپ کے چینل پہ چل پائے گی نہیں چل پائے گی. بہرحال ابھی تو حکومت بنی کہاں ہے، ابھی تو فارمیشن نہیں ہے. ابھی تو سینٹ کے لیے ابھی دیکھ میں نہ ہوا، ابھی تو 9 زائدہ ہیں. جمعہ 2 دن والی بات ہے.
तो खुदा करे, हम तो कहते हैं कि खुदा करे हुकूमत चले। हुकूमत का रोज़ाना आना जाना ये कोई मसाइल का हल नहीं है। इलेक्शन भी हुए और आपको पता है इलेक्शन में कितने रुपए खर्च होते हैं, अरबों खरबों रुपए खर्च करके हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाए हैं। तो इनको 5 साल चलना चाहिए इस हुकूमत को। हाँ, ये हम ज़रूर कहेंगे कि हुकूमत चले और आवाम के मसाइल हल करे, इस पाकिस्तान को बहरान से निकाले। जो पाकिस्तान आज पस्ती की तरफ जा रहा है, हमसे जो बाद में मुल्क आज़ाद हुए, ममालिक आज़ाद हुए, वो हमसे कई गुना ज़्यादा हमसे आगे जा चुके हैं। लेकिन हमारे अमाल और हमारे करतूत जो हमारे हुक्मरानों के हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुँचाया। तो खुदारा कोई ऐसे लीडर आए, ऐसे मसीहा हैं जो इस मुल्क को बहरान से निकालें और इस मुल्क को असल कायद अज़म और लियाकत अली खान का पाकिस्तान बनाएं। खान साहब का मुस्तकबिल अब कैसे देखते हैं? कौन से खान साहब की बात करें? इमरान खान। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल इस वक्त इन हालात में तो नज़र नहीं आता। और ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में बाराबंदी होती है। यहाँ पर एक ज़माना था यहाँ नून लीग इक़्तिदार में थी और ये लोग इक़्तिदार में नहीं थे, अपोजिशन में थे। आज बात उल्टी हुई है। इस पाकिस्तान में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कबल से कुछ भी करना, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। तो खान साहब के लिए हम दुआ में अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और उन्हें पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट दिया था। बकौल वो कहते हैं हमें वोट दिए हैं, और अभी भी अगर वो कहते हैं वोट पड़े तो फिर आपने डिलीवर क्यों नहीं किया? आपने अवाम को सब्ज़ बाग दिखाया। आपने कहा कि हम 100 दिन में, आपने एक प्लान दिया 100 डेज़ का। 100 दिन में क्या किया? आपने कहा कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, आपने 1 नौकरी दी। आपने कहा कि हम 50,000 मकान बनाएंगे, उस आवाम को अपने ट्रक के पत्ते के पीछे लगा। आपने एक घर नहीं बनाया। आपने कहा हम हरे पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, आपने हरे पासपोर्ट को बेइज्जत किया। घड़ी के मामले के ऊपर जो सऊदी अरब से घड़ी गिफ्ट मिली आपने भेज दी, तो इसका मतलब हरे पासपोर्ट की बेइज्जती हो रही है ना। अब आप मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।